वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा हीरो लेकर आए हैं अपने स्टूडियो में जो ना सिर्फ बहादुरी की अलामत है बल्कि इंसानियत के लिए जज्बे और कुर्बानी की आला मिसाल भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नासिर सुल्तान ताजिक की, जो एक माहिर ज़िप लाइनर हैं। उनकी बहादुरी का ये कारनामा है कि उन्होंने सैलाब के दौरान अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालकर एक फ़ैमिली को बचाया। और नासिर ने ये कहानी हमें ना सिर्फ हौसला देती है उनकी ये कहानी, बल्कि एक पैगाम भी है मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत किस तरह से करनी चाहिए, कुर्बानी की क्या अहमियत होती है। नासिर आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हसनैन, बिल्कुल ऐसी है। नासिर सुल्तान ताजिक, थैंक यू सो मच। इनका ताल्लुक अपर-दीर से है और हमारे एक दोस्त भी हैं अपर-दीर से, गुल हुसैन, जो आपके हवाले से रिपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा नासिर साहब के बहुत ज़्यादा बहादुरी के किस्से आपके पूरी दुनिया में मशहूर हुए, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही किस्सा है या इसके अलावा भी बहुत सारे किस्से हैं जो आवाम तक नहीं पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं सबसे पहले सर आपके तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना खूबसूरत प्रोग्राम में अपर-दीर इतने दूर के इलाके से आपने इनवाइट किया। जिस तरह से मैम और आपने हमारे एक्टिविटी के बारे में पूछा, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो एक्टिविटी था, उस एक्टिविटी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और भी खिदमात है अपने इलाके के लिए। अच्छा नासिर, ये बताएं कि इसके अलावा आपने कितनी फैमिलीज़ की जान बचाई है? क्योंकि एक कारनामा जो हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे सामने है कि पूरी फैमिली की आपने जान बचाई। इसके अलावा आपने कौन सा ऐसा जो है काम किया है जो आप हमारे साथ शेयर करें? अच्छा, उसके अलावा जो मैं तमाम सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद हमारा एक फाउंडेशन है, अल इख्वान फाउंडेशन, तो उसका हमने स्टार्ट लिया। लोगों ने हमें मशवरा दिया कि नासिर सुल्तान आप एक फाउंडेशन जो है ना, हमारे 3-4 बंदे हमें इकट्ठे हो गए। तो उस फाउंडेशन के ज़रिए से आज तक जो लोग वहाँ पर आके जो है ना टूरिस्ट आते हैं और वो कोई ऐसी जगह पर तस्वीर खींचते हैं, तो उन लोगों का जो है ना ये पाँव फिसल जाता है, तो ये जो हमारे सैलाब है, दरिया है, तो वो लोग जो है ना बह जाते। तो उसी ज़रिए से हमने 7 डेड बॉडी को अभी तक रेस्क्यू किया है। डेड बॉडी। इसके अलावा जहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो ये हमारे अल इख्वान फाउंडेशन की जितने भी टीम है वो वहाँ पर जाके जो उस टाइम पे जो चाहिए रेस्क्यू, तो वो भी हम करते हैं। इसके अलावा हमारे जो पसमानदा इलाके है उधर पर ये लोगों का जो घर है ना, वो मकान है, वो कच्चे होते हैं। जब वो गिर जाते तो वहाँ पर भी हमारे टीम जो है ना उस टाइम पे पहुँच जाते। तो इसके अलावा ये हमारे टीम जो है ना, जितने भी जहाँ पर कोई भी मुश्किल आ जाते हैं ना, तो हमारे टीम वहाँ पर टाइम पे पहुँच जाते हैं। मुझे ये भी बताइएगा कि आप जब ये काम स्टार्ट करते थे रेस्क्यू के हवाले से या जिप लाइन्स का, तो सबको पता है कि आपने किस तरह से रेस्क्यू किया। आपको फैमिली की जानिब से, दोस्तों की जानिब से शुरू में बड़ा तंग भी किया जाता था, टीज भी किया जाता था, और आपको ये कहा जाता था ये क्या कर रहा है, और मजाक भी उड़ाया जाता था। वो क्या किस्सा था? सर असल में कहानी वो था कि जहाँ पर ये बंदे फंस चुके थे, तो वहाँ पर तकरीबन 2500 समथिंग्स लोग खड़े थे, मुख्तलिफ तंजीमें खड़े थे, लीवीज़, पुलिस और जितने भी इदारे तक के लोग थे वो खड़ा थे। लेकिन ये जो रस्सी था, जो ज़िप था, वो लोगों ने और जो मुख्तलिफ तंजीमें थे उन लोगों ने लगाया, तो वहाँ पर जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो एक मैं था और एक हमारा एक दोस्त था, गुलजार हिलाल भाई। सबसे पहले हम वहाँ पर जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारे दिल पे जो है ना, हमारे दिल में डाल के, हिम्मत डाल के चले जाए। जब वहाँ पर हम जाने के लिए तैयार थे तो कोई भी हमें इजाज़त नहीं देता था कि आप लोग चले जाए। तो फिर जब हम चले गया वहाँ पर, तो लोगों ने भी ये और था कि हमने अभी तक 3 दिन तक मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं वहाँ पर गया। तो फिर मैं आप लोगों का, नेशनल मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने वो जो हमारा वीडियो वायरल हो गया, 3 दिन के बाद जो है ना हमारे घर वालों को पता चल गया। पहले तो आपको लोग मना करते थे वहाँ जाने से, लेकिन जब आपने ये कामयाबी से कारनामा सर अंजाम दिया, लोगों की जान बचाई, उसके बाद लोगों का क्या रद्द-ए-अमल था? बहुत अच्छा रद्द-ए-अमल था, बहुत अप्रिशिएट किया। और आज मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये लोगों की जो है ना अच्छी रिस्पांस और उन लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं जो है ना, हमारे दिल पे अल्लाह ताला ने और भी हमें जज्बा डाल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज एक फाउंडेशन के ज़रिए काम कर रहा हूँ और तकरीबन 100-150 बंदों का टीम है हमारे पास। अच्छा, अपर-दीर से बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे होंगे, लाजमी बात है, हमें भी कॉल्स आई कि आज नासिर आपके पास आ रहे हैं। नासिर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या फाउंडेशन है, वो किन किन स्पेसिफिक एरियाज़ पे काम कर रही है? मतलब होता है ना, कोई एजुकेशन में काम करते हैं, कोई इमरजेंसी के मामला पे काम करते हैं, या फिर मरीजों के साथ काम करते हैं। आपके स्पेसिफिक टारगेट एरियाज़ क्या हैं? हमारे फाउंडेशन जो है ना, स्पेसिफिक टारगेट ये है कि हमारे फाउंडेशन का मकसद ये है कि हम गरीब और लाचार लोगों का खिदमत करें, जहाँ पर यतीम है वहाँ पर पहुँच जाए। इसके अलावा हम हेल्थ के जो है ना, ये जो जहाँ एक्सीडेंट होता है, जहाँ लोग
اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے نا اس کو تھوڑا اس کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ بھی ہیلتھ میں آتا ہے. تو ہیلتھ کے علاوہ سے ہیلتھ کے ذریعے بھی ہم کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پر بھی نا سب سے مشکل کیا ہے ایک بندے کا جان بچانا. تو جو لوگ پھنس جاتے ہیں یہ جوانہ دریا پہ بہہ جاتے ہیں تو اس پہ بھی ہم کام کرتے ہیں. اور ہمارا اسپیسیفک ایریا ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ دیر اپر اور دیر لوور یہ 2 ضلع ہیں تو دونوں ضلعوں پہ ہم کام کرتے ہیں. تو میں خواہش چاہتا ہوں اور ہمارا دل میں یہ ہے کہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے میں پورا پاکستان میں کام کروں. جس طرح سے ایک ایدی فاؤنڈیشن کا نام ہے میں چاہتا ہوں کہ الاخوان فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں جو ہے کام کرے. ناصر ہماری فل سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اس لیے ہم نے آپ کو یہاں پر بھی بلایا. یہ بتائیں کہ جس طرح سے مطلب آپ نے لوگوں کی جان بچائی اور اب آپ مزید بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آپ کی خواہش بھی ہے, آپ کے ارادے بھی بہت اونچے ہیں ماشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ کوئی خاص ٹیکنیکس ہوتی ہیں زپ لائننگ میں یا پھر کوئی میڈیکل سرٹیفکیشن کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر کوئی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ کافی ہارڈ کام ہے, مشکل کام ہے وہ؟ میں سب سے پہلے جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں اس کو بتاتا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس رسی کے یہ زپ کے ساتھ نہ کھیلے. یہ کوئی عام کام نہیں ہے. جس ٹائم میں بھی جا رہا تھا تو اس ٹائم مجھے نہیں لگ رہا تھا, لیکن آپ لوگوں ویڈیو میں آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا فرشتے بنے ہوئے تھے نا. ہاں تو آپ کو اللہ کی جانب سے آپ کے دل میں ڈالا گیا. اس وقت آپ کو ٹریننگ بھی کچھ نہیں تھی, آپ کو پتہ بھی نہیں تھا کوئی بھی ٹریننگ نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اس طرح سے کام کرے تو سب سے پہلے ٹریننگ لے. ٹریننگ کے بغیر کوئی بھی رسک نہ لے کیونکہ سب سے پہلے اپنی جان ہے تو جہان ہے. تو کیا ادھر آپ کے جو علاقے ہے اپر دیر میں کوئی خاص ٹریننگ سینٹرز ہیں اس حوالے سے؟ بہت الحمدللہ. ریسکو 1122 جو ہے نا وہ بھی لوگوں کو جو ہے نا ٹریننگ کروا رہے, اور ہم بھی ہمارا ایک بندہ ہے گلزار ہلال بھائی وہ بھی ٹریننگ کروا رہے. اور آج کل دیر ہم سے بھی لوگ جو ہے نا ٹریننگ کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم بھی خود جی ابھی لوگوں کو ٹریننگ کروا دیتے ہیں. یہ جو آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں, فاؤنڈیشن کی بات کر رہے ہیں, اس میں ویل اکوپڈ سٹاف بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ کتنے لوگ ہیں اور والنٹیئرز ہیں کیا سارے؟ یہ الحمدللہ ہمارے پاس جو اس میں ہے, اس میں ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھ ہے. اس میں جو ہے نا ایک والنٹیئر جو ٹرینر ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. اور اس کے علاوہ عام جو والنٹیئر ہے جو اپنے کام بھی کرتے ہیں اور خود جو ہے نا اس کے دل میں جذبہ ہے تو وہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا ہر فیلڈ کے بندے ہمارے پاس ہے ٹیم میں. تو اس واقعے کے بعد آپ نے پھر جو ریسکیو آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر ادارے ہیں تو آپ نے بھی مکمل ٹریننگ لی ہے؟ الحمدللہ اس کے بعد ٹریننگ لی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اور بھی جو ہے نا اچھے کاموں کا ٹریننگ لوں تاکہ اور بھی ہمارے خدمات سے جو ہے لوگ مستفید ہوں. یہ بتائیں کون سے خاص ایکوپمنٹ اس میں یوز ہوتے ہیں, یعنی کہ گلوز آپ استعمال کرتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی خاص چیزیں؟ سب سے پہلے جب کوئی بندہ دریا میں بہہ جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک جاکٹ چاہیے, اس کے علاوہ ایک رسی چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے نا وہ جو ماسک چاہیے, اور ایکوپمنٹ بہت سارے ہیں. تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے جتنے بھی ہمیں سن رہے باہر کنٹری میں یہاں پر سن رہے, ہمارے فاؤنڈیشن کو جو ہے نا ایک ایمبولینس کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی جہاں پر بھی ایمرجنسی آتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کوئی دریا پہ بہہ جاتا ہے, کوئی گھر جو ہے نا گر جاتے ہیں تو وہاں پر ہم جب پہنچ جاتے ہیں تو اپنی گاڑیوں میں پہنچ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے میں سر آپ لوگوں کو میڈم آپ کو بتاتا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایمبولینس اپنا فاؤنڈیشن کے لیے ہمیں ایمبولینس کی اور ایکوپمنٹ کی بھی بہت ضرورت ہے. اور ویسے کوئی ایکوپمنٹ ہے بھی آپ کے پاس؟ ہے, بس لوگوں نے بہت جو ہے نا تعاون کیا ہے الحمدللہ, ایکوپمنٹ ہے, لیکن ایمبولینس کی وجہ سے سر بہت مشکلات ہیں. اور جو آپ نے جتنی کامیابیاں سمیٹی یا پھر یہ جو واقعہ آپ نے کیا تھا انسانی جانوں کو بچایا, اس کے اوپر ہم تو آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. کیا گورنمنٹ لیول پہ بھی کوئی اپریسیشن ہوئی, کوئی کے پی منسٹر نے بلایا ہو, کہا ہو جی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ ہمارا اثاثہ ہیں؟ الحمدللہ سر ڈائریکٹر جنرل خیبر پختونخوا ریسکو 1122 نے بھی مجھے بلایا, حتیٰ کہ پی ایم ہاؤس پہ بھی مجھے انجینئر امیر مقام صاحب نے بھی مجھے بلوایا تھا, وہ اس وقت پی ایم کا ایڈوائزر تھا. تو الحمدللہ لوگوں کی وجہ سے اور یہ حکومت کی وجہ سے, سوشل میڈیا اور میڈیا کی وجہ سے, الحمدللہ ان کی سپورٹ کی وجہ سے ہمارے دل میں اور بھی جذبہ آ جاتا ہے تاکہ اور بھی میں خدمت کر سکوں. ہم یہی گورنمنٹ سے بھی اپیل کریں گے کہ آپ کو مزید سپورٹ بھی کیا جائے. اچھا, جو آپ ایکوپمنٹس اس سے پہلے بات کر رہے تھے, رسی سے ریلیٹڈ آپ بتا رہے تھے نا, وہ جو روپ ویسے عام سی جو رسی ہوتی ہے وہ تو لگتا ہے آپ کو ویسے سیریس باتوں کے بیچ میں بات کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے آپ کو زپ لائن میں نا جانے کا بہت شوق, یہ پورا آپ سے کلاسز لینے کی کوشش کر رہی ہیں پروگرام کے دوران تاکہ جا کے کہیں زپ
پلان کریں. کیونکہ ابھی یہ آپ جیسے بتا رہے ہیں خود کے نوجوان آپ کے پاس ایک بڑی تعداد ہے ان کی جن کو آپ ٹرین بھی کر پھر رہے آپ ہیں. کے پاس والنٹیئر غزل بھی ہوں گی. ایگزیکٹلی. تو مجھے یہ بتائیں ایک تو رسی عام رسی ہوتی ہے اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ کوئی خاص قسم کی رسی ہوتی ہے؟ بالکل یہ جو رسی ہے نا جو یہ ریسکو 1122 یوز کرتے ہیں نا سب سے مشکل ریسکو آپریشن کے لیے تو وہی رسی ہے. عام رسی سے یہ آپریشن نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ ٹوٹ جاتے ہیں نا جب یہ گرم ہوتے ہیں نا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اچھا. بیچ میں جب اس پہ کوئی جو بندے کو ہم نے بچائے تھے اس میں میت والا چارپائی نہیں تھا اس سے ہم نے یہ جھولا بنایا تھا تو یہ عام رسی سے نہیں ہو سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اپر دیر کے حوالے سے لوور دیر کے آپ وہاں پہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ کون کون سے ایسے مسائل ہیں جو کمپیریٹیولی صوبے کے دوسرے علاقوں میں کم ہیں لیکن آپ کے علاقے میں زیادہ ہیں جو آپ کم کرنا چاہتے ہیں؟ بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے دیر کے علاقے کے بارے میں پوچھا. دیر میں سب سے سر مین مسئلہ ہے ہیلتھ کا. ہاسپٹل کا بہت بڑا پرابلم ہے. اس کے علاوہ ایجوکیشن کا لیول بھی بہت کم ہے اور اس کے علاوہ سر ہمارے روڈوں کا بہت بڑا پرابلم ہے. تو سر میں آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سے ہمارے دیر بہت بڑا پسماندہ علاقہ ہے. ہمارے دیر کے علاقے کے لیے جو ہے نا آپ یہ جو میں نے مسائل بتائے اس کے لیے خصوصی آپ بات کریں سر. چلے جی تھینک یو سو مچ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور ہم دیر کے حوالے سے بہت بات کریں گے. خواتین وزارت اگر اپر دیر لوور دیر کی بات کی جائے کمراٹ کی بات کی جائے تو میں وہاں پہ بہت زیادہ گیا ہوں. ہاسپٹیلٹی بہت زیادہ اچھی ہے. پھر آپ اپر دیر سے ہی ہوتے ہوئے کمراٹ میں جاتے ہیں جہاز بانڈا میں جاتے ہیں. ٹورزم کی فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہے لیکن جو مسائل ہیں جن کا ذکر ناصر نے کیا ہے ان مسائل کے اوپر گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. ناصر کی انڈیویجول ایفرٹس تو ہیں لیکن اب گورنمنٹ کو بھی ایفرٹ کرنی چاہیے اور اس طرح کے نوجوانوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. خواتین وزارت یہاں پہ وقت ہو چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو ایک بڑا انٹرسٹنگ اسلامک ٹاپک ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.